پھر بھٹی صاحب ہم آپ کے پاس گنبد خیرپور میں پہنچے ہیں اور اس دفعہ ایک نیا فیسلٹی پاکستان کے عوام کے لیے لنگ ٹرانسپلانٹ سینٹر جو پورے پاکستان میں پہلی دفعہ کہیں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، تو یہاں گنبد میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گنبد انسٹیٹیوٹ میں آپ کی پوری ٹیم کو اور خیرپور کو عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج ایک نیا تاریخ رقم کیا ہے۔ پہلے پاکستان میں آپ کو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ملتا، اور یہ علاج کروانے کے لیے انٹرنیشنلی جانا پڑتا تھا، اور افسوس کے ساتھ زیادہ تر جو پاکستان کے لوگ تھے وہ بھارت جاتے تھے اپنا مہنگا ترین کڈنی اور لیور کا علاج کروانے کے لیے، اور یہاں حکومت سندھ کی طرف سے خیرپور میں گنبد میں آپ نے نہ صرف سب سے پہلے حکومت کے ہاسپٹل کی طرف سے کڈنی اور لیور کے علاج جو ہے وہ شروع کروایا، مگر وہ بھی مہنگا ترین علاج باقی دنیا میں یہاں پاکستان کے عوام کے لیے 100% مفت علاج، جو کہ اب پچھلے بار جب میں آیا تھا ہم نے 500 لیور ٹرانسپلانٹ کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور ابھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ 700 لیور ٹرانسپلانٹس یہاں گنبد میں ہو چکے ہیں، اور اب پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام بھارت اپنا کڈنی اور لیور علاج کروانے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اگر ان کو ضرورت پڑتا ہے تو یہاں ہمارا گنبد موجود ہے ان کا علاج کروانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو مفت علاج ہوتا ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی منشور اور نظریہ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو وہ خدا نخواستہ وجہ نہ بنے کہ وہ زندہ نہ رہ سکے، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ گنبد جیسے ادارے بنائے جا رہے ہیں جہاں ہم عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا علاج 100% مفت دلوا سکتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہاں گنبد میں آپ کا ایک اتنا امپریسو اچیومنٹس ہے کہ لیور اور کڈنی کا مفت علاج، بون میرو ٹرانسپلانٹ جو بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی مشکل ایک ایسا علاج ہے وہ بھی مفت۔ آج ہم نے لنگ کینسر کا کھولا تو دل کا بھی آپ کے پاس فیسلٹی ہے، کینسر کا مفت علاج کا فیسلٹی موجود ہے، اور آگے جا کے ہم نے اور کام کرنا ہے۔ گنبد انسٹیٹیوٹ اب پورا پاکستان میں میرے خیال میں نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے، اور ہم فخر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکومت سندھ کا یہ گنبد کا جو ہاسپٹل ہے پوری دنیا میں کسی بھی ہاسپٹل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ یونائٹڈ کنگڈم سے اپنے تعلیم حاصل کیا ہے اور ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، اور گنبد کا یہ ہاسپٹل جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کا کسی بھی ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا کسی کا ہاسپٹل سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہاں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتے ہیں، ان کے اپنے جو شہری ہیں ان کو پیسہ دینے پڑتے ہیں، لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ حکومت سندھ کا منصوبہ سندھ کے عوام کو مفت علاج دلواتا ہے، مگر پورے پاکستان کو ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو، خاص طور پہ ہمارا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے جو
بھائی ہے جو بہن ہیں ان کے لیے یہ فیسلٹی مفت علاج دلوا رہا ہے. مگر کونے کونے سے AJK گلگت بلتستان پختونخوا پچھلی دفعہ میں جب آپ کے لیور کڈنی کا دیکھنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت افغانستان سے بھی کوئی آیا تھا علاج اپنا مفت علاج کروانے کے لیے. تو یہ ٹرولی کافی ادارے کہتے ہیں کہ ہم قومی ادارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پاکستان کے ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو مفت علاج مل رہا ہے, یہ اصل معنوں میں ایک قومی ادارہ ہے. آج ہم نے یہاں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کیا ہے 2 اور منصوبے کے. ایک جو آپ کا انشاءاللہ تعالی گمبٹ میڈیکل سٹی بننا جا رہا ہے, اور ہم نے ایک فارماسیوٹیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کیا ہے. اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انسٹیٹیوٹ ہم اس لیے بنائیں گے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہاں ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو, وہ سکلز ہو کہ ہم خود اپنا دوائیاں بنانا شروع کرتے, اور جو بھی ہمارے ضروریات ہیں ہم خود پورا کریں, نہ کہ ہم دوسرے ممالک پہ رلائی کریں, امپورٹس پہ رلائی کریں. ہم قابل بھی ہیں کہ ہم اپنے دوائیاں بنانا شروع کر دیں. اور انشاءاللہ تعالی بھٹی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اگر پورے ضروریات پورا ہوتے ہیں تو 1 سال کے اندر انشاءاللہ میں واپس آؤں گا اور آپ اپنے دوائیاں تب تک بنانا شروع کر دیں گے. اب ہم میڈیکل سٹی کی بنیاد بھی یہاں گمبت میں یا خیرپور میں رکھ رہے ہیں تاکہ یہ جو انٹرنیشنل عالمی کی جو سٹینڈرڈز ہے کہ ادارے ہم نے بنائے ہیں, اب ہم ان کے ارد گرد کا انفراسٹرکچر بھی ایسے بنائیں کہ ہم اس فیسلٹی کا پورا فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم اوبیسلی جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے جیسے روڈز ہے ایٹسٹرا وہ بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر بھٹی صاحب کہتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں ہر دن کام کرنے کے لیے تو ایکسیڈنٹ کا بہت خطرہ ہے, تو ان چیزوں کو ہمیں بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. بہت سارے پیشنٹس اب یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ, پوری پاکستان سے, پوری دنیا سے, اور وہ خود بھی آتے ہیں, ان کے خاندان بھی ساتھ آتے ہیں, اور اس لیے کہ آپ مفت علاج کرواتے ہو. اور مفت علاج نہ صرف وہ ایک پروسیجر کا مگر اس کو پھر ریکوری کا اور اس کا ریکوپریشن کا اور اس کے دوائیوں کا, اور وہ ایک پورا ایک لمبا پروسیس بن جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر ویسے گمبٹ میں جگہ موجود نہیں ہے کہ جو آپ کے پیشنٹس آئیں, جو ان کے رشتہ دار آئیں کہ وہ کہیں رہ سکیں. تو ہم اس قسم کے بھی انفراسٹرکچرز بنانا چاہیں گے. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس لیے کہ ہم نے ایسا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے یہاں گمبٹ میں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا بھی ہیومن ریسورس بنائیں, ہم اپنا ہیومن ریسورس میں انویسٹ کریں تاکہ آپ کا بھی اتنا جس تیزی کے ساتھ یہ ہاسپٹل اور میڈیکل سٹی بنتا جا رہا ہے تو آپ کو اپنا بھی ضرورت پورا کرنا ضروری ہے. سندھ بھر میں ہمارا ایک ہیومن ریسورس کا کنسرن ہے, اور ویسے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا بھی ہیومن ریسورس نیڈس کو کنٹریبیوٹ کریں. ملک بھر میں بھی جہاں بھی ضرورت ہوگا وہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی میرا ایم یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنا ہیومن جو ریسورس ہے ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے قابل ہوں. اور میں چاہوں گا کہ آپ نہ صرف یہاں آپ کی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے تھرو, آپ کا ہیلتھ سٹی کے تھرو جو ہم انشاءاللہ تعالی ادارے بنانے جا رہے ہیں, آپ مجھے ہر سال ایک نیا سٹاک جو ہے یہاں کے بچوں کے ڈاکٹرز کا بھی دیں گے, ایک نیا سٹاک ہر سال مجھے نرسز کے بھی دیں گے, اور ایک ہر سال نیا سٹاک جو ہے فارماسسٹ کا آپ ہمیں دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ بچے جو ہے وہ یہاں تعلیم بھی حاصل کریں گے, اپنے ایکسپیرینس جو ہے اور جو ٹریننگ ابتدائی ٹریننگ ہے آپ کے ساتھ یہاں
گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں کریں گے، اور پھر ہم ان کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑے، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ باقی صوبے کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہو، یا پھر انٹرنیشنلی، اس لیے میں نے ایسے بطور آپ کے وزیر خارجہ اتنے سارے ممالک میں گیا ہوں جہاں جگہ جگہ پاکستان کا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، پاکستان کے نرسز ہو، پاکستان کی ان کی ضرورت ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ سندھ حکومت اور آپ ساتھ مل کے یہ میڈیکل سٹی اس لیے بنائیں کہ ہم نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو مفت علاج آپ لیور اور کڈنی اور دل اور لنگ اور بون میرو اور کینسر اور سب یہ ایمرجنسی کیئر دلواتے ہیں، اس کو بھی ہمیں وہ انفراسٹرکچر دینا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو بھی سروس کریں اور ارد گرد کے علاقے بھی سروس کریں. مگر ہم نے یہاں کے جو نوجوان ہیں جن کو تعلیم کا اور روزگار کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو فیڈ کریں گے مگر ہم دنیا کی مارکیٹ کو فیڈ کریں گے. میں بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گمبٹ اور خیرپور میں یہاں کا ڈاکٹرز نے، ہمارا یہاں کا نرسز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو نہ لاہور میں ہوتا ہے، نہ پشاور میں ہوتا ہے، نہ کوئٹہ میں ہوتا ہے، مگر یہاں ہمارا گمبٹ کے عوام نے کر کے دکھایا. اور میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اور سیاسی اونرشپ ہو اور انٹرسٹ ہو تو ہم اس قسم کے عالمی ادارے بنا سکتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے، حکومت سندھ نے، اور ہمارے ڈاکٹر بھٹی صاحب نے یہاں جیمز میں، ندیم قمر صاحب نے ہمارے ساتھ NICVD میں، ادیب رضوی صاحب نے ہمارے ساتھ SIUT میں، سندھ میں ایسے ایک انفراسٹرکچر کا نظام کھڑا کر دیا ہے، مفت علاج کا انفراسٹرکچر ایسے کھڑا کر دیا ہے جو ایک ماڈل بن چکا ہے. اور ہم فخر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا کام کھوٹکی کی میرپور ماتھیلو میں شروع ہو گیا ہے، اور ہمارا جو جنا ہاسپٹل ہے وہ لڑکانہ کے ایک ہاسپٹل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی بالکل آ جائیں، آپ گمبٹ شتات کوٹ میں. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں، اپنے صوبے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں ایسے ادارے قائم کریں گے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی کسی شہر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے مگر دنیا سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے، کسی کے ادارہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں گے. بھٹی صاحب، جو گمبٹ کی کمال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا اچھا کام یہاں ہوتا ہے کہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے. حکومت سندھ اور سندھ کے عوام کو اتنا کے خلاف اتنا کردار کشی کی گئی ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ہم سب پہ فرض ہے کہ جو ہمارے صوبے، ہمارے ادارے، ہمارے عوام کے خلاف کردار کشی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہمارا گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اور فرض جو حکمران پہ ہوتا ہے، جو حکومت پہ ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں پہ ہوتے ہیں، وہ کہ پارلیمان میں آپ سیاسی لڑائی لڑیں، لیکن جن کو جہاں جہاں ذمہ داری ملا ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق، اپنے نظریہ کے مطابق اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. اور میں قائم علی شاہ صاحب کا، مراد علی شاہ صاحب کی بہت
شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ مفت علاج کے ادارے بنائے ہیں، اس وقت جب پاکستان تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ کم از کم اگر علاج کی ضرورت پڑے تو سندھ حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ ہم عوام کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر جمہوریت کو اور سیاسی جماعتوں کو ایسے سپیس دیا جاتا کہ وہ اپنے کام کر سکیں، اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے ڈیلیوری کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، نظریہ کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، منشور کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا، ریاستی پاکستان کے بھی فائدہ ہوتا، اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے اور ہر قسم کی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر افسوس کے ساتھ اس ملک کی قسمت کے ساتھ، اس ملک کے ہر نسل کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے۔ اپنے طاقت کی لڑائی میں جو عوام کا فائدہ، جو ملک کا فائدہ ہے، وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پاور بنا رہا تھا، مسلم امہ کو پاکستان کا قیادت کر رہا تھا، دنیا سے پاکستان بات کر رہا تھا۔ آج اگر چین اور امریکہ کے درمیان یا کوئی ایک سپیس بن رہا ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، جنہوں نے ان بڑے بڑے قوتوں کو آپس میں بٹھا دیا، صلح کروا دیا، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ان کی کوششوں سے، پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ پاکستان کا کردار ہوتا تھا دنیا میں۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی تو پوری دنیا پاکستان کے وزیر اعظم دوسرے ممالک کے صدر یا وزیر اعظم کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ پوری دنیا کے وزیر اعظم اور صدر، آپ کے وزیر اعظم، دنیا کے پہلے مسلمان خاتون کے وزیر اعظم کے پیچھے بھاگتے۔ مطلب یہ جو ہیلری کلنٹن صاحبہ ہے، جو امریکہ کا سیکرٹری اسٹیٹ بھی رہی ہے اور فرسٹ لیڈی بھی اور ایک صدر کی کینڈیڈیٹ بھی تھی، وہ ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے تاریخ میں کسی کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کی سوائے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ایک سگنیچر لینے کے لیے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب آپ کے ملک کا قیادت کر رہی تھی تو یہ صورتحال تھی۔ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر تھا تو اس نے اپنے آپ کے پاس، اپنے پاس تو طاقت یا کوئی نہیں طاقت دیتا ہے اپنا۔ آپ دیکھ رہے ہو آج کل سپریم کورٹ میں جج صاحب جو ہے وہ اپنا پاورز اپنے برادر ججز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا تو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ صدر آصف زرداری صاحب تھا۔ مشرف نے جتنے آمرانہ پاورز اس ایک عہدہ میں ڈالے تھے وہ آپ صدر زرداری کے پاس تھا۔ وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو ملک کا صدر ہوں، میں تو کمانڈر آف چیف آف دی آرم فورسز ہوں، اور میری طاقت، میری مرضی، میری لاٹھی، میری بھینس، اور آج تک وہ صدر پاکستان رہتا۔ اگر نہیں، صدر زرداری نے اپنے جو پاورز ہے وہ پارلیمان کو دلوا دیا، جمہوریت کو طاقت دی، سسٹم کو طاقت دی۔ سی پیک جیسے انقلابی جو اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کیا ہے،
تو پاکستان کی معاشی ترقی کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ صدر زرداری نے لگا. مگر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ انہی عدالتوں کی طرف سے قائد عوام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. ان میں اتنا شرم نہیں ہے. ان میں کسی جج میں، کسی چیف جسٹس میں 1970 سے لے کے آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا. پورے پاکستان کو وہ لیکچرز دیتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے، کون کرپٹ نہیں ہے، کون سسیلین مافیا ہے، کون سسیلین مافیا نہیں ہے. ادھر آ کے ہمارے لارکانوں کے ججز کو تھپڑ مارتے ہیں. خود جب کہ موقع ہوتا ہے، مطلب موجودہ جو چیف جسٹس ہے، وہ چیف جسٹس جب لاہور ہائی کورٹ تھا تو اس نے سارے چھوٹے صوبوں کے رائے پہ کو نظر انداز کر کے کالاباغ ڈیم بنانے کا فیصلہ سنا دیا. یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے. جو ادارہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک انصاف نہیں دلوا سکا. پریزیڈینشل ریفرنسز کو جواب دینے کو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ ہم جواب دیں پریزیڈینشل ریفرنس کو کہ قائد عوام کو انصاف دو. تیسرا نسل شہید محترمہ بینظیر بھٹو پر میں نے خود 2018 کے بعد انہی عدالتوں میں جا کے درخواست دی کہ میں قائد عوام کا نواسا ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، مسلمان کا قائد رہا ہے. آپ کے سامنے جوڈیشل ریفرنس آج تک پینڈنگ ہے. میں اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں اور آپ کیس سنو. آج تک کسی جج نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا ہے. وہی ججز جو مشرف کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس ملک پہ 11 سال کا آمریت کو اجازت دی، وہی ججز جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو زندگی بھر تنگ کیا اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے غریب کے ساتھ، پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دے سکے. میں کیا جواب دوں پاکستان کے عوام کو کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ادارے ہم ملک بھر میں بنائیں، مگر میں نہ اپنا نانا کو نہ اپنی ماں کو انصاف دے سکوں. اس لیے یہ جو یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب جنرل مشرف بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو مشرف نظر نہیں آتا. جب سلیکٹڈ راج آتا ہے، جب ہم پہ ایک نالائق نااہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے آج معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں، جو اب سب مانتے ہیں، عمران مانتا ہے، سابق اسٹیبلشمنٹ مانتا ہے کہ ہم نے آئین پہ ڈاکہ مارا، ہم نے جمہوریت پہ ڈاکہ مارا اور ہم نے غیر آئینی طریقے سے اس وزیر اعظم کو قوم پہ مسلط کیا. تو یہی جج نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے کہ سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا. کہاں تھے آپ؟ کہاں تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے
ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया। कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? कहां था आपका सुओ मोटो जब बजट्स प्रवास करवाने के लिए इस्तेमाल था? इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे। अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। और मैंने इसके खातिर कि हमने सिस्टम को बचाना है, अदालत को बचाना है, वो खुद ब खुद उनको होश आएगा, वो बेहतरी आएगी, इसके खातिर मैंने ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस पे इन पे इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, ना कायदे अवाम के केस में। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर हमने सिर्फ शरीफ होकर सियासत करने हैं तो शायद फिर 3 नस्ल आगे भी वो मुतालबा कर रहे होंगे कि कायदे अवाम को इंसाफ दो, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंसाफ दो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, मंशूर की सियासत, नजरिया की सियासत, गंबट की तरह डिलीवरी के सियासत करना चाहती हैं, मगर अब हम ये पर्दा नहीं रखेंगे। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। और हम जानते हैं कि वही डॉक्ट्रिन, वही प्लान पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने के लिए, 18वीं तरमीम को रैप अप करने के लिए, सूबे के हक सलब करने के लिए, आज भी वही प्लान जो सिलेक्टेड के नाम पे 2018 हम पे मुसलत किया गया, आज भी उसी डॉक्ट्रिन हर इदारे में मौजूद है। और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे, वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे थे। और हम पाकिस्तान के अवाम के सामने इस फैक्शन के खिलाफ और इस फैक्शन की जो साजिश है वो अब बेनकाब करने के लिए तैयार है। मैं अपने जो सिंध हुकूमत को कहना चाहूँगा कि आप अपना जिम्मेदारी पूरा करें। तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैंडेट मिला है, आपको अपने अवाम के मैंडेट मिला है, आप उस मैंडेट के मुताबिक 1-2 हफ्ते पहले मुझसे सीएम साहब ने कराची में एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करवाया, एक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करवाया, और यहाँ आज हम गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम करने चाहिए। सीएम साहब आप अपना काम में लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी हैं। हम इन कठपुतलियों का जवाब देंगे, हम तख्ते लाहौर में जाके बैठेंगे और ज़रा वहाँ बैठ के इन गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुँह देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं आगे भी जाना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क के ताकतवर तबके ने खेल खेला है, लेक्चर्स देते हैं कौन करप्ट है कौन नहीं। हम नहीं मानते इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। इस शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया। पीपल्स पार्टी अब पर्दा नहीं रखेगी। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। शरीफ होकर सियासत की तो 3 नस्लें इंसाफ की भीख मांगेंगी। खबरें और भी हैं शामिल